سلیم صاحب السلام علیکم. سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی سلیم صاحب غصے نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا؟ دیکھیں جی میں 90s میں سعودی عرب چلا گیا تھا اور پروجیکٹ کر رہا تھا مدینہ منورہ کا. یہ پروجیکٹ میں نے پورا کمپلیٹ کرا. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا انجینئر کہتا ہے آپ ریاض چلے جاؤ. میں نے کہا آپ کا میرا پرومس تھا کہ آپ میری سیلری انکریز کریں گے جب یہ مدینہ کا پروجیکٹ ایئر کنڈیشن سٹارٹ ہو جائے گا. بولا فور گئے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ میرے سے غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ میری انہوں نے میرے سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کری، تلخ کلامی کری. وہ بیسکلی کہ مصری تھے. اچھا عربی میری بہت اچھی تھی، ہم دونوں عربی میں ایک دوسرے سے آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا انت مخ معافی. میں کہا لا انا معافی مخ، انا فی مخ الحمدللہ، انت مخ معافی. اس کو غصے، میرے کو غصہ آ گیا. میں کہا تیرا دماغ نہیں ہے. بولا انت حمار. میرے کو بولتا تو گدھا ہے. میں کہا انت کلب. میں کہا تو کتا ہے. غصے کے اندر اس کو میں نے ایسے کہا. تو اس نے بولا انا ادرب. میں نے کہا، اس نے بولا میں تجھے ماروں گا. میں کہا انتا ادرب انا بھی حق کو ادرب انتا. اس کے بعد بولا ٹھیک ہے انتا آؤٹ سائڈ. میں کہا اوکے معافی مشکل ہے، انا ٹرمینیٹ معافی مشکل ہے. غصے کے اندر میری یہ اس نے ٹرمینیشن کیا اور مجھے مدینہ منورہ سے جدہ بھیج دیا. جدہ والوں نے میرا سامان پیک کرا کے سب کچھ کر کے پاکستان میری فلائٹ کر دی. یہ نقصان تو پہلا مجھے غصے کی وجہ سے ہوا، جبکہ میرا اچھا سیٹ تھا. 8-10 سال سے کام کر رہا تھا کمپنی میں. اس زمانے کے اندر لوگوں کو 3000 تنخواہ ملتی تھی، میں 25000 روپے تنخواہ کماتا تھا 90s میں. لوگ جہاں جب میں پاکستان چھوڑ کے گیا تھا، اس میں سیمنٹ فیکٹری میں تھا، میری 3000 روپے تنخواہ تھی، جبکہ میں وہاں اوور ٹائم کر کے پاکستانی 25000 روپے مہینہ نکالتا تھا. یہ بہت بڑا لاس ہوا میرے کو. پھر میں پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد مجھے سوڈان کا چانس ملا. پھر میں سوڈان چلا گیا. وہاں میری ڈالر میں تنخواہ تھی 1500 ڈالر. آپ کو اور زیادہ غصہ آیا ہوگا. اچھا میرا وہاں کام تھا بوائلر بنانا نا، اسٹیم بوائلر جو ہوتے ہیں. میں نے اس کی انسٹالیشن شروع کر دی. 2 سال میں نے ان کے 3 بوائلر سٹارٹ کر کے دیے. اس کے بعد وہ انجینئر مجھ سے بولتا جلدی جلدی یا اللہ سورا، وہ بھی عربی بولتے ہیں سوڈانی. تو میں نے کہا لے سورا جلدی کائے کو. میں نے کہا شوئے آرام سے کام ہوگا، یہ بوائلر کا کام ہے، کل کو پھٹ گیا بوائلر تمہارے سوڈانی تو مجھے یہاں قید کر کے ڈال دیں گے. بولا یا اللہ سورا کا مطلب جلدی. میں کہا لا انا معافی سورا انا شوئی شکر. تو وہی عربی مخ معافی. میں کہا لا معافی مخ انا مخ کوئیس. پھر اس کی میری آرگومنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ سوڈانی سے. 5 سال کام کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ بھی میری یہ گرمی ہوئی. اور میں نے کہا بھائی تم اپنا کام کرا لو، مجھ سے نہیں ہوگا، اتنی جلدی کام نہیں کر سکتا. یہ مین کام ہے، یہ بم ہے. اس کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بوائلر بم ہے، لیکن وہ میری بات کو نہیں مان رہا. بولا جلدی کر کے دو. میں نے کہا جلدی نہیں ہو سکتا. وہی ہوا. انہوں نے خرطوم بھیج دیا مجھے. خرطوم ہیڈ آفس تھا. انہوں نے بھی ٹرمینیشن کر کے میرا حساب کتاب دے کے میرے ہاتھ میں رکھ دیا. میں پاکستان آ گیا. پھر 2012 کے اندر نہیں میں نے کاروبار کرا. یہاں پاکستان آ کے کاروبار کرا. میں نے ایک آئل اور گھی کی بڑی شاپ بنائی بہت بڑی، جس میں نے 20-25 لاکھ روپے لگائے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کراچی کے اندر، آپ کسی کو مال دیں گے نا، ایک ڈلیوری دیں گے تو 2 ڈلیوری کے بعد ایک کی پیمنٹ کرے گا یہاں پہ. اب میں نے تقریباً 10-15 لاکھ روپے میرے ادھار میں پھنس گئے. اب لوگ پیسے نہیں دیں. میں بڑا پریشان. میں نے کبھی کاروبار نہیں کرا. ایماندار آدمی، باہر میں رہنے والے آدمی آپ کو ایماندار ملیں گے، بےایمانی نہیں ہوگی. وہ میرا 15-20 لاکھ روپے میرے پھنس گئے مارکیٹ میں. اب ان سے آرگومنٹ ہوتے ہیں. 2-3 جگہ میری لڑائیاں بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے، یہاں تک کہ تھانے تک بھی رپورٹ چلی گئی. تو بتائیں آپ کی پھر وہ والی شاپ کو والا کام بھی ختم ہو گیا؟ وہ کام ختم کر کے پھر 2012 کی دبئی کی ایک آئی ڈیمانڈ میں دبئی چلا گیا. گورے آئے دوبارہ میں دبئی چلا گیا. وہاں سے آئے تھے گورے، انہوں نے میرا ایکسپیرینس دیکھا. بولا تو یہ تو بہت قابل آدمی ہے. اس کو میں نے سارے سرٹیفکیٹ وغیرہ دکھائے. میں کہیں میں جرمن کمپنی میں بھی تھا. یہ جی تو اس طریقے سے دبئی کے اندر بھی 4 سال کام کرا. وہاں بھی یہی مسئلہ ہوا میرے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے بھی میری ٹرمینیشن ہو گئی. یہ دیکھیں. اچھا یہ وہ جب ان کو اپنے غصے کا بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو اگلی جانب سے جب مس کمٹمنٹ ہو ایک بڑی وہ ریزن بھی لگتی ہے. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے؟ دیکھو دنیا تو ہے ہی بری. اگر آپ دنیا کے اوپر ریئیکشنز کریں گے تو پھر آپ ہر ایپیسوڈ میں نقصان اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے اپنا ریئیکشنز کو چینلائز کر لیں. ری ایکٹیویٹی میں اور رسپانس میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کی سٹیکس لگے ہوئے کیا ہیں، آپ کا رشتہ کیا، آپ کی جاب کیا. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، بعض اوقات مجھے ہی وہ سنا دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک سنا دیتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ ہو گیا میں اپنی یوں کر کے عزت بچا، اللہ رحم کرے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کے سامنے کیا سٹیکس ہیں.
آپ کی جاب کی ویلیو ہے, آپ کے سامنے بیوی ہے, شوہر ہے, رشتہ کیا ہے, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو لمبی سانس لے کے یا وہاں کنٹرول کر کے چینلائز کرتے ہیں. اور ایک اور بات بھی تھی بیچ میں, آئی ایم سوری, کہ یہ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں جلدی کرتا ہوں. ایگزیکٹلی, یہ بات ان کے بیچ میں مجھے بھی آئی تھی. بعض اوقات کو نا دماغ کی کیڑا ہوتا ہے, کام ہو رہا ہے وہ آگے بولے ہاں بھائی صحیح ہو رہا ہے, جلدی کرو. اب اس میں کوئی ریالٹی فیکٹ نہیں ہوتا, آپ نے وہاں پہ یہ بولنا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں بس. ہاں جی, میں بات یہ کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں کام, لیکن وہ کہہ رہا ہے بہت جلدی ختم ہو ہی نہیں سکتا جلدی, جس کو کر نہیں سکتے جلدی. آپ کبھی بھی یہ ایکسپلین نہیں کرتے سامنے والے, دیکھیں آپ کو بھی تو آدھا ڈاکٹر ہونا پڑے گا کہیں نہ کہیں, کہ وہ سامنے والے کس کیفیت میں کھڑا ہے, آپ بولے جی جی بس آپ فکر نہ کریں 2 منٹ میں ہو جائے گا. بالکل بالکل ختم بات. یہ بات غلط ہو جاتی ہے کمپنیوں میں, یہ چوتھی جاب بھی گنوائیں گے. لیکن دیکھیں بات یہ جیسے ہم لوگ خود نوکری پیشہ لوگ ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار نوکری میں آپ کے پیچھے سٹیکس کتنے ہیں. کبھی کبھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ مسئلہ ہے, اگر میں یہ کروں گا تو پیچھے میرے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ان کے, سو دس از دا ریزن جہاں پہ بہت سے لوگ اندر پی لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک اور چیز, ایک غصے کی ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایکسپلین کرنا پوچھنا چاہوں آپ لوگوں سے, یا آپ لوگوں نے کبھی اپنے آس پاس ایکسپیرینس کیا ہو. کچھ لوگ سیلف ہارم میں بلیو کرتے ہیں, جب ان کو غصہ آتا ہے اور وہ جب نکال نہیں پاتے, وین یو کی ناٹ وینٹ اٹ آؤٹ, جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے. اور یہ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ بچپن میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بہن بھائی یا ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں اور آپ یو کی ناٹ وینٹ اٹ آؤٹ, تو وہ پھر آپ اپنے اوپر نکالنا شروع کرتے ہیں. کیا اپنے آس پاس آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے آپ کو ہارم کرتے ہوں؟ میں پرسنلی کسی ایسے کو بہت کلوزلی نہیں جانتی ہوں, لیکن اکثر میری اس طرح سے نظروں سے گزرے ہیں کچھ لوگ جن کے ہاتھوں پہ میں نے ایسے نشان دیکھے ہیں. تو obviously یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ ان سے پوچھ سکیں کہ یہ کیوں ہوا, لیکن باتوں باتوں میں کبھی کہیں ایسی کوئی بات نکلی تو پتہ چلا کہ ہاں غصے میں لوگ ایسا کرتے ہیں. اور یہ obviously ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا کوپ کرنے کا, کوپنگ میکینزم کیسا ہے. جیسے خواتین اپنے آپ کو مارنا شروع کر دی تھی جب ان کو لگتا ہے کہ مجھے سن نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا اور میں کچھ کسی سے کہہ نہیں سکتی. ایک تو کوئی سن نہیں رہا ہے ہی نہیں میرے پاس, دوسرا میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی. تب کرتی ہیں خواتین یا بچے, تب یہ جب بھی ہوتا ہے نا. نہیں لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں, اپنا سر دیواروں سے مارنے لگتے ہیں, کچھ کرنے لگتے ہیں, کوئی بھی چیز, بہت اسموک کرنے لگتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جب آپ ایکسپلین نہیں کرتے اور کوئی سننے والا. لیکن مدیحہ ایک اور بات بتاؤں, جہاں آپ سیلف ہارم کی بات کر رہی ہیں, باڈی پہ تو اگر آپ اپنے آپ کو کٹ کریں وہ نشان نظر آ جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنلائز کر لیتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, پروسیس نہیں کرتے, وہ پھر ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ بھی ان مائی اوپینین ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بھی سیلف ہارم ہی ہے. اگر آپ ڈپریشن کے لیے ڈپریشن کا علاج نہیں کروا رہے تو آپ اپنے آپ کو جس حد تک ڈیمیج کر رہے ہیں وہ ان دا لانگر رن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کتنی دشمنی کی, کہ اپنی روح کو غمگین کر. بالکل بالکل. تو آئی بلیو کہ جہاں ڈپریشن, جہاں سٹریس اور انگزائٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے اور آپ اس طرح کے انسان ہیں جو زیادہ لوگوں سے بات کرنے میں بلیو نہیں کرتے اور آپ انٹرنلائز کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر آپ پی رہے ہیں, تو پھر آپ کو تھیراپی کی بہت ضرورت ہے. آپ کو کسی پروفیشنل کے پاس جا کے ہیلپ مانگنے کی بہت ضرورت ہے. اور ہیلپ مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. ذرا آپ بھی ایڈ کرنا چاہیے. جی میرے بہت ساری آبزرویشنز ہیں کیونکہ میں انگلینڈ میں وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی اور کچھ کیس اسٹڈی بھی کیا اور پھر کاؤنسلنگ کا کام شروع کیا ایز اے ریلیجیس اسکالر. تو بیسیکلی جو اس کی ریالٹی تھی وہ یہ تھی کہ جب غصہ آتا ہے, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی, ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھے ایکسپلین کرتے. ہوتا یہ ہے کہ پورا جو میکینزم ہماری باڈی کا ہوتا ہے, جو مائنڈ کو ایک میسج مل جاتا ہے نا کہ وہ ایموشنل کنٹرول سینٹر میں چلا جاتا ہے میسج کہ اب کچھ گڑبڑ ہے, تو غصے میں سارا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ انرجی ایکسٹرا پروڈیوس کرنے لگتا ہے. یہ جو ہمارے ایک دم زور زور سے سانس لیتے ہیں اور جو ہم ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, جب وہ انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں کنزیوم کرنا ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا اسی وجہ سے ہاتھ ہمارے غصے میں زیادہ چل رہے ہیں, یعنی آپ نے نہیں دیکھا ہو کوئی یوں بیٹھ کے غصہ کر رہا ہو, ہاتھ چلتے ہیں, اچھلتے ہیں لوگ, سینہ یوں تان لیتے ہیں, کوئی پاؤں پٹکتا ہے, کوئی چیزیں توڑنے لگتا ہے, کوئی کسی کو مارنے لگتا ہے, اور جو یہ سب نہیں کر پاتا اپنے آپ کو مارنے لگ جاتا ہے. تو یہ انرجی ہے, یعنی مائنڈ اس کو میسج دے رہا ہے کہ یہ تمہاری ایکسٹرا انرجی بن گئی ہے, اس کو کہیں پر آپ نے یوز کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں اتنی حیران ہوں کہ 1446 سال پہلے, یہ تو آج ہم ریسرچ کر رہے ہیں نا کہ یہ میکینزم کیا ہے ہمارا جو غصے کی حالت میں بن جاتا ہے, اور فائٹ اور فلائٹ والا, لیکن بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث سے ہم اس کو میچ کرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو پانی پی لے. پھر آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا, تو آگ کو پانی بجھا سکتا ہے, تو تم میں سے اگر کسی کو غصہ ہے تو وضو کر لے. تو یہ سب چیزیں آپ کو اس فیز سے بھی, جو اس کا جو سائیکل تھا جو ابھی ڈاکٹر نبیہ بھی بتا رہی تھی, 35 سیکنڈز کی وہ سائیکل کو بریک کر دیتا ہے, ڈیفیوز کر دیتا ہے اس سائیکل کو جب آپ کچھ اور ایکٹیویٹی کرنے لگتے ہیں. اور جو آپ کے مائنڈ کو میسج ملا ہوا تھا کہ اب آپ نے لڑنا ہے یا آگے سے اٹیک کرنا ہے, تو مائنڈ کو میسج مل جاتا ہے کہ نہیں اب سب چیزیں بہتر ہیں, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا بایولوجیکلی, ہاں آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. جی بس یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر پانی پینے سے یا پوسچر کو چینج کرنے سے جو احادیث مبارکہ میں ہم نے امام متقیہ کا کال بھی ہم نے بالکل فرسٹ بریک میں سوالے سے بات بھی کی. ہمارے برین میں سینٹرز ہیں, ہیپی سینٹرز ہے, بھوک لگنے کا ہے, اینگر کا ہے, تو ہمارے ایک سینٹر ہے ایمگڈالا مڈ برین میں, لمبک سسٹم جو جذباتی سینٹر ہے. جس طرح انہی کی بات کو میں بایولوجی کو تھوڑا, تو وہ اگر آپ کا ضرورت سے زیادہ ایکٹیویٹ رہنے لگے ڈیو ٹو اینی ریلیشن شپ یا کوئی آپ کو پنچ کرتا رہے, تو وہ ایک بوائلنگ واٹر کی طرح بلوم کرتا رہتا ہے. اور آپ کا جو ہیپی سینٹر ہے وہ تھوڑا مدھم ہو جاتا ہے, یا اسپرچویلٹی کا جو سینٹر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور ایک طرف سے آپ بوائلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی پنچ کرتا ہے نا تو وہ فوراً ہی چائے کھول جاتی ہے, سمجھ لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بوائلنگ پوائنٹ ہے پہلے. یہ لمبک سسٹم کو جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ جیسے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں اور پیریفریز میں جان آ جاتی ہے. آپ یہ ہو جاتے ہیں کہ ایسی کی تیسی, چہرے کی طرف ایسا خون آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بایولوجی ہے, یہ ہمارا بیچارہ غریب آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک بلڈ پریشر کا فلو ہے. پھر ہارٹ بیٹ ہماری بڑھنے لگتی ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے, ہمارے اندر ایڈرینلین رش کرتا ہے, جس سے آپ ایک حالت جنگ میں چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے بلی کو دیکھا ہے جو یوں کر کے لڑنے سے پہلے کر رہی ہوتی ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہیومن بینگ کا بھی وہ لیول ہے جب آپ غصے سے پہلے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ہمارا ایڈرینلین جو ہے وہ رش کر گیا, غصے کا ایلیمنٹ ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کا. اب وہاں پہ ہمارے دماغ کا سامنے کا حصہ جو فرنٹل لوب ہے وہ ڈیسیجن پاور رکھتا ہے. ہمارے دماغ کا ماتھے کا حصہ جو ہے فرنٹل لوب, وہ کہتا ہے کہ نہیں لڑنا نہیں ہے, نہیں ہولا رکھ, ایسی کی تیسی کر دے. یہاں پہ ہم نے ٹریننگ لینی ہے. ادھر سے غصہ آ رہا ہے, ادھر سے ہم نے ٹریننگ لینی ہے. جو شخص ٹریننگ کے ساتھ فرنٹل لوب پہ کام کر کے اپنا آپ کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے لگتا ہے, اس کا وہ لمبک سسٹم کمزور پڑنے لگتا ہے. جو ادھر کی چیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کی عقل گھاس چڑھتی ہے. اس لیے ہی کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, کیونکہ جذباتی طور پہ ہم ہائیجیکٹ ہوتے ہیں اور ہمارا جو فرنٹل لوب آف یہ برین ہے وہ کام ہی نہیں کرتا. پھر لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں تو یہ جاتا ہوں, تو اس کو تھپڑ لگا دو کہ تم غصے میں پاگل ہوتے ہو, بیوی کے سامنے, باس کے سامنے تو تم یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہو. یہ ہمارے ایک کالر کی بھی ایک کالر تھی, انہوں نے کہا غصہ غریب پہ کیوں آتا ہے, غصہ کمزور پہ کیوں آتا ہے. وہاں نہیں آئے گا. پہلے بولیں گے غصہ تو بڑا ایک آنیسٹ ایموشن ہے, ڈاکٹر صاحب یو نو می. اور آپ 4 لوگ جہاں پہ آپ نے عزت دی ہوئی ہے وہاں پہ آپ بی کی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جیسا آپ نے کیا. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. جیسے ہم دیکھیں بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے آفس میں تو چلے جو برداشت کرنا کر لیتے ہیں, جو بھی جیسے گھر آتے ساتھ ہی وہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے جو ہے وہ لٹرلی کمروں میں لے لیتے ہیں کہ ابا کو بڑا غصہ آتا ہے, ساری فرسٹریشن. تو یہ آپ کو چینلائز کرنے کے لیے اچھے طریقے بھی ہوتے ہیں.